موضوع الدرس في قصة قوم فرعون وما فيها من العبر سورة الدخان تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن أسام حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا علاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال سأل رجل عليا رضي الله تعالى عنه هل تبكي السماء والأرض على عهد؟ فقال له لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض وما عمل يسعد في السماء. ثم قرأ علي رضي الله تعالى عنه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. اب اس روایت میں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عباد ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک بندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حل تبکی السماء والارض علی عہد، کیا کسی کی موت پہ آسمان اور زمین بھی روتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ یہ سوال مجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہ لیس من عبد، کوئی بھی اللہ کا بندہ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا جس کا زمین میں مصلی یعنی عبادت کرنے کا مقام نہ ہو. نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، درس ہے، ذکر ہے، حلقات ذکر ہیں. اور اسی طرح اس کے آسمانوں کی طرف اس کے اعمال جانے کے لیے بھی راستہ ہے، دروازہ ہے کہ جب اس کے اعمال صالحہ ہیں وہ اللہ کی طرف آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں.
لیکن آل فرعون جو تھے یہ ایسے بدبخت تھے، نہ تو ان کا زمین میں کوئی عمل صالح تھا اور نہ آسمانوں کی طرف کوئی عمل صالح اٹھایا جاتا تھا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا منشا بھی یہ ہے کہ حقیقتاً آسمان بھی روتے ہیں اور زمین بھی روتے ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں ایک شعور رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کو ایک تسبیح سکھائی ہے، لیکن یہ صاف بات ہے کہ ہر قسم کی تسبیحات جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ انسانوں کی الگ ہیں، جنات کی الگ ہیں، زمین کی الگ ہیں، آسمانوں کی الگ ہیں، نباتات کی الگ ہیں، جمادات کی الگ ہیں، ہر چیز تسبیح کہتی ہے۔ تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ جو ہو ان کی تسبیحات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی علم کا ایک عظیم گھرانہ ہے، اور جس کے ذریعے علوم حدیث جو ہیں وہ عرب سے ہند میں منتقل ہوئے ہیں، ان کا سر چشمہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے آگے جو اللہ نے ان کے یعنی اسباط ہیں، تلامذہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی اللہ نے ایسے ہیرے اور موتی پیدا فرمائے ہیں۔ سید احمد ہیں، سید اسماعیل شہید ہیں، اسی طرح پھر حضرت شاہ عبد القادر ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور حدیث۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے تو یہ یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ کشف والی بات، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر غور کریں تو بعض جانور ایسے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہیں، وہ گویا ہر وقت حالت رکوع میں کھڑے، اور اسی طرح بعض ایسے جانور ہیں جن کی ٹانگیں نہیں، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، تو گویا وہ سجدے میں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر پہاڑوں پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قعدہ میں بیٹھے ہیں، جیسے مسلمان نماز میں تشہد میں التحیات میں بیٹھتا ہے تو گویا پہاڑ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر درختوں پہ نظر ڈالیں تو بالکل یہ حالت قیام میں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک شکل دی ہے اور ہر حال میں وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ لیکن انسان چونکہ ساری مخلوق میں افضل ہے، اللہ نے انسان کو بڑا تکریم دی ہے، شان دی ہے، عظمت دی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ انسان کی جو عبادت ہے وہ بھی مجموعہ ہے، کہ اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے، اس میں تشہد بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حضور پہ صلاۃ و سلام بھی ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے بڑی جامع عبادت عطا فرمائی، ورنہ انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی بندگی میں لگی۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، فرمایا آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کسی لکڑی پہ بوجھ رکھیں اس میں ایک چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، فرمایا آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور فرمایا آنی بھی چاہیے۔
کہ ما من موضع قدر شبر، آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، الا وملک، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو آسمانوں میں بھی تسبیح ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ معراج کی رات جب حضور پاک نے 7ویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ ایک بڑے جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا مکان ہے؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے۔ جیسے زمین والوں کے لیے کعبہ زمین میں ہے، آسمان والوں کے لیے کعبہ آسمان میں۔ اور آپ نے فرمایا جو پشت لگا کے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتہ روزانہ اس کعبے کا طواف کرتا ہے، اور فرمایا جس طواف 70,000 کے گروپ نے طواف کر لیا ہے اس کو شاید قیامت تک بھی اب نمبر نہ ملے۔ یعنی اتنے اللہ کے فرشتے ہیں کہ اب اس کی پتہ نہیں باری آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آسمانوں میں بھی عبادت ہے، زمینوں میں بھی عبادت ہے، دریاؤں میں بھی اللہ کی مخلوقات ہے، فضاؤں میں بھی اللہ کی مخلوقات ہے، صحراؤں میں بھی اللہ کی مخلوقات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کہتی ہے، لیکن تسبیح کہنے کا انداز سب کا الگ ہے۔ زمین کی تسبیح الگ ہے، آسمانوں کی تسبیح الگ ہے، نباتات کی تسبیح الگ ہے، جمادات کی تسبیح الگ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اتفاق سے کہ مثلا کوئی پتھر نکل آیا تو اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ کوئی جانور ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ اتفاق ہے، اللہ ایک نمونہ دکھاتے ہیں کہ ہر بات کو تم سمجھو کہ ہر چیز جو ہے وہ میری تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ میری بندگی میں مشغول ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ نافرمان نہیں ہے۔ نافرمان اگر ہے تو یہ انسان ہے یا جن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ مجال ہے کہ سورج نہ نکلے، مجال ہے کہ چاند کے چکر میں ذرا کمی آ جائے، کبھی ایسا ہو جائے، کبھی تھک جائے، مجال ہے کہ رات اور دن کے نظام میں کوئی ذرا برابر فرق آ جائے، مجال ہے کہ کبھی آپ کو جانور نے کہا ہو کہ جناب مجھے ذبح نہ کرو، اللہ کا حکم ہے ذبح کرو، گوشت کھانا ہے گوشت کھاؤ۔ بعض جانور ہیں سواری کرنی ہے سواری کرو، بعض جانور ہیں بار برداری کرنی ہے بار برداری کرو۔ ہر چیز یعنی ڈیوٹی کر رہی ہے۔ صرف ایک بندہ ایسی مخلوق ہے کہ اگر یہ ترقی کرے تو پھر اللہ کے فرشتے بھی اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ کار انسان مقام انسانیت سے گر جائے تو پھر یہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ پھر یہ حیوان ایسا خطرناک حیوان ہے، ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ پھر انسانیت کو بھی شرم آتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں حضرت علی نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ آسمان اور زمین حقیقتاً روتی ہیں۔ وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا طارق بن غنام من زائدة منصورا من حال سعيد بن جبير قال عطاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال يا ابا العباس أرأيت قول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين فهل تبكي السماء والأرض ولا أحد قال رضي الله تعالى عنه نعم۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ فرعونیوں پہ آسمان اور زمین نہیں روئے ہیں،
تو کیا زمین آسمان اور زمین بھی کسی پہ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہ لیس احد من الخلائق، کوئی ایسا بندہ نہیں الا ولہ باب فی السماء منہ ينظر رزقہ وفیہ یسعد عملہ، آسمانوں میں اس کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جس سے اللہ اس کا رزق اتارتے ہیں اور جس سے اس کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَأُغْلِقَ بَابُهُ مِنَ السَّمَاءِ الَّذِي كَانَ يَسْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ وَيَنزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، اور جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ رزق والا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جس دروازے سے اعمال اوپر جاتے تھے وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ فَوَقَتَهُ بَقَى عَلَيْهِ، اور جناب جب وہ نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے آسمان بھی روتے ہیں۔ وَإِذْ فَقَدَهُ مُصَلَّاهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین جب دیکھتی ہے کہ میرے اوپر ایک بندہ نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، لیکن مر گیا، تو زمین بھی اس پہ روتی ہے۔ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بَكَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ آثَارٌ صَالِحَةٌ، چونکہ قوم فرعون کا نہ زمین میں کوئی عمل تھا نہ کوئی عمل صالح تھا، اس لیے وَلَمْ يَكُنْ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ خَيْرٌ، اور نہ کوئی ایسا عمل تھا جو آسمانوں کی طرف جاتا۔ فَلَمْ تَبْقَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس لیے ان پہ نہ آسمان روئے نہ زمینیں روئیں، بلکہ زمین کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو گیا، اللہ کے دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وَرَوَى اللَّهُ فِي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نحو هذا، اور یاد رکھو انہی احادیث سے مبارک سے اور اللہ کے قرآن کی آیت سے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ رزق تو آسمانوں سے آتے ہیں، رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لہذا رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو رزق کھول دیتے ہیں، اس میں بھی ان کی حکمت ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اسی لیے روایات متقدمہ میں سابقہ کتابوں میں اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اللہ فرماتی ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت نہ ضائع کرو، کھیل تماشے میں، فلموں میں، ڈش پہ، ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا رزق بھی میں نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسباب کی حد تک کام کرو، باقی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس میں برکت ڈال دے، وہ چاہے تو رزق کو بڑھاوا دے دے، وہ چاہے تو رزق کو گھٹا دے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا آدمی پیسہ 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 رات دن جنون کی طرح بھاگ رہا ہے، حرام ملے، جوا ملے، رشوت ملے، شراب ملے، بے عزتی، کچھ ہو جائے پیسہ آ جائے، یہ جہالت ہے، اور ایسے پیسے کا کوئی انجام بھی نہیں ہوتا ہے کہ مال حرام بود بجائے حرام رفت۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرام کا مال جو ہے وہ حرام کے راستے ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی جمع کرتا ہے، اولاد میں ایک ایسا نالائق پیدا ہوتا ہے ساری جائیداد کھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو اہل اللہ تھے نا جی، امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے، وہ اتنی محتاط تھے کہ اگر ان کو رزق حلال کا لقمہ نہ ملتا تو کئی کئی دن بھوکے رہ جاتے، درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے مٹی اٹھا کے پھانک لی پانی کے ساتھ۔ اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ کسی بڑے آدمی کا محل ہے، مکان ہے، یا بادشاہوں کے محل ہیں، ان کے سائے کے نیچے سے بھی نہیں گزرتے تھے۔
اور ساری زندگی بس یا اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کا فکر ہے اور یا اللہ کی عبادت ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات کو نیند ستاتی نا تو رسی باندھ لیتے اور گلے میں ڈال لیتے تاکہ جھٹکا آئے تو میری نیند کھل جائے. اس طرح لوگوں نے محنتیں کی ہیں. اور جو رزق حلال میں برکتیں ہیں وہ حرام میں کبھی نہیں ہو سکتی. یہ امتحان ہوتا ہے. کبھی کبھی حرام زیادہ مل گیا تو حرام تو قارون کو ملا ہے, حرام تو فرعون کو ملا ہے, حرام تو نمرود کو ملا ہے, حرام تو ابھی جہل کو ملا ہے, ابھی لہب کو ملا ہے, ولید ابن المغیرہ کو ملا ہے. حرام تو ہوتا ہی کافروں کے لیے. یہ کوئی عزت کا معنی نہیں. اللہ کے ہاں عزت ہے کہ تم کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہو. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے سیدھا کپڑے ہیں, پرانے کپڑے ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, اور کسی بندے سے بات کرے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی قبول ہی نہ کرے, کسی کی سفارش کرے تو کوئی نہ مانے. حضور نے فرمایا لیکن اس بندے کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ کبھی کبھی کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کو سچا کرو, میرا بندہ جھوٹا نہ ہو جائے. پتہ نہیں ہم لوگ قیامت میں کیا خدا کو جواب دیں گے. ہمیں تو بھئی آج کل جو اندھیرا ہے نا, بدقسمتی ہے یا پتہ نہیں ہم کوئی گناہوں کی وجہ سے محروم ہیں, ہمیں تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے. ایک میرے استاذ تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے. اسی طرح ہمارے شیخ تھے حضرت عبد الحادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے. ایسے 2 4 5 آدمی میرے دماغ میں آتے ہیں جو میں نے بچپن سے لے کر شعور تک اور جوانی تک اور پڑھنے پڑھانے تک دیکھا ہے. اس کے بعد ہمیں تو کوئی بندہ سمجھ نہیں آیا. یعنی اتنا تقویٰ, اتنا پرہیزگاری کہ ایک ایک پیسے کا بھی خیال تھا. حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جاتے, لوگ مدرسے کے لیے دیتے ہیں نا چندہ. اچھا اس زمانے میں چندہ کیا ہوتا تھا؟ 2 روپے, 5 روپے, 10 روپے. یہ آج کی طرح لاکھ کروڑ سے نہیں ہوتے تھے. تو جب حضرت مدرسے میں آتے, گاڑی سے اترتے, وہیں کھڑے ہو جاتے, وہ جیب سے پیسے نکالتے, وہ مدرسے کے ناظم کو بلاتے, آؤ بھائی فقیر یہ پیسے جو ہے مدرسے کے سنبھال لو. سنبھالنے کے بعد پھر کہتے بھائی یہ دیکھو, طالب کھڑے ہوتے اپنی جیب کو نکال کے اوندا کرتے, بھی میری جیب میں دیکھ لو. پھر اپنی چادر کی ایک جانب کھول دے, بابا یہ بھی دیکھ لو, کہیں یہ نہ کہنا استاد پیسے چندے کے چھپا کے گھر لے گیا. کیا لوگ تھے. مجھے یاد ہے, مجھے حکم ملا کہ فلاں جلسہ ہے, اس پہ تم نے پہنچنا ہے. بس ان کی محبت شفقت تھی, ہم تو ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں تھے. ان کا کرم تھا کہ ہمیں بلاتے تھے کہ جی جلسے میں آئیں. خدا کی شان ہے, ہم اپنے معاملات میں دنیا داری کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے. رات کو مجھے 12 بجے پتہ نہیں 10 بجے خیال آیا کہ کل تو جلسے کا آخری دن ہے. اور اگر میں حضرت کے جلسے میں نہ پہنچا, میرے شیخ ہیں, میرے استاد ہیں, میں نے وہاں پڑھا ہے, تو حضرت تو بڑے ناراض ہوں گے. اچھا اس زمانے میں بسیں یہ بھی نہیں تھی, ایک آدھی بس جاتی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کوٹ سبزل کے علاقے میں تھا. اب میں پریشان ہوا, میں نے ملازم سے کہا کہ یار کل تو حضرت کا جلسہ تھا 3 دن کا, کل آخری دن ہے, اور اگر صبح پتہ نہیں ہمیں بس کس وقت ملے نہ ملے, کب پہنچائے کوٹ سبزل سے 7 کا بعد, پھر رحیم یار خان سے جناب پھر ہم آئیں گے ترنڈا محمد پناہ, پھر ہم آئیں گے طاہر والی. اللہ عالم کیا ہوگا, ہم پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, ہوگا کیا.
پھر مجھے فوراً خیال آیا، مجھے آج بالکل اچھی طرح واقع یاد ہے، فیروز قریشی ہوتے تھے، اللہ قبر پہ رحمت کرے، مر گیا، تھانے دار تھا، ایس ایچ او تھا، کوٹ سبزل تھانے پہ ایس ایچ او لگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا، انہوں نے کہا یار اس سڑک کے قریب تھانہ نہیں، انہوں نے کہا چلو یار یہاں سنا ہے قریشی ہے، اس کو پکڑتے ہیں۔ میں گیا اور اتفاق سے بیٹھا تھا، دوست تھا کھڑا، خیر ہے کیا ہو گیا یار وکیل صاحب؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، مہربانی کرو چلو مجھے ٹرک پہ بٹھاؤ ابھی۔ ایک بات کیا ہے یار؟ میں نے کہا میرے استاد کا جلسہ ہے، میں نے ہر حال میں جانا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے صبح چلے جانا، اگر بس نہیں ہوگی میں کسی زمیندار سے گاڑی منگا کے جیپ منگا کے پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، میرے استاد کی بات ہے، استاد ناراض ہو جائے تو شاگرد برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی استاد، والد اور شیخ یہ کبھی ناراض نہیں۔ اس غریب نے وردی منگوائی، وردی پہنی، دو سپاہیوں کو ساتھ لیا، سڑک پہ آیا، کہا ٹرک روکو بھائی۔ ٹرک روکا، ایک ٹرک والے کو کہا کہ لے آؤ ڈرائیور کو نیچے۔ اس کو کہا کہ کہاں ہے تمہارا لائسنس وغیرہ، سارے اس کے نمبر لکھے۔ اس نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان نے جہاں جانا ہے نا وہاں ان کو پہنچانا ہے، اور جہاں اتارو گے پھر ان سے کارڈ لے کے آنا ہے کہ ہم بخیریت پہنچ گئے ہیں اور اس نے ہمیں راستے میں کوئی پریشانی نہیں، ورنہ اس روڈ پہ کبھی ٹرک نہ لے آنا، میں آگ لگوا دوں گا۔ اس نے کہا صاحب ہم لے جائے گا، پٹھان آدمی ہم لے جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جناب ہم ٹرک میں بیٹھے، پتہ نہیں 4 گھنٹے لگے کتنے لگے، رات کو میرا خیال میں ابھی تہجد کی اذان نہیں ہوئی تھی، تو ہم حضرت کے اس مدرسے میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو ڈرائیور کو میں نے لکھ کے بھی دیا کچھ، میں نے کہا تھوڑے سے پیسے، انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے کوئی یہاں ٹرک چلانا ہے، آپ سے پیسے لے کے مرنا ہے میں نے۔ اور میں نے کہا میں بتانے تھوڑا جاؤں گا اللہ کے بندے، تم نے ہمیں چائے پلائی ہے، ہماری خدمت کی ہے، ہماری عزت کی ہے۔ بہرحال میں آیا تو اب میں حضرت کو تو نہیں اٹھا سکتا تھا، اب طلباء سوئے ہوئے تھے، دروازے کھٹکھٹائے، ہمارے ہاتھ سرخ ہو گئے، طالب کہاں اٹھتا ہے بلا؟ طالب تو جن بلا ہوتے ہیں نا۔ آخر مجھے غصہ آیا، میں نے اینٹ اٹھا کے دروازے میں ماری، طالب پھر بھی نہیں اٹھے۔ سردی کی رات ہے، ہم کانپ رہے ہیں، اندر سے حضرت آ گئے، انہوں نے سمجھا چور ہیں، ڈاکو ہیں، کیا بلا ہے۔ میں نے دیکھا حضرت دار میں جلدی، اچھا مولوی مکی صاحب آ گئے، خدا کے بندے کیا کر۔ میں نے کہا حضرت ان کو جگا رہا تھا، یہ اٹھتے نہیں ہیں، کیا کروں۔ انہوں نے کہا اچھا فقیر ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اندر لے گئے، اچھا دادی سے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ، وہ میرا بیٹا آیا ہے مکی صاحب، وہ یہاں سوئے گا۔ کہنے لگے جب میں مسجد چلا جاتا ہوں وہاں سو جاؤں گا، تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اور میں نے کہا حضرت 1 گھنٹہ باقی ہے، کون سا میں مر جاؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ مسجد سے۔ ان کا نہیں گھنٹہ آرام کرو، تو ایسے استاد کہاں ملیں گے۔ 2 منٹ ہوئے، لوٹا پانی کا گرم کر کے خود کپڑے سے پکڑا ہوا لے آئے، بھی وضو کرنے میں تمہیں ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ یقین کریں میں بستر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، سونا تو بڑی بات ہے نا، میں تو بد دماغ بلوچ تھا۔ اتنا وہ پرانی سی ایک رلی پڑی ہوئی تھی اور پرانا سا ایک سرانہ بدبو آ رہی تھی اس سے، بس میں ڈر کے مارے بیٹھا رہا کہ استاد ناراض نہ ہو جائے، میں سو نہیں سکتا تھا، وہاں کیسے سو جاؤں۔ میں نے کہا اس سے اچھا وضو کرو اور مسجد چلو۔ فقیر آرام نہیں کیا، اب میں کیا کہوں حضرت، آپ کے بسترے پہ آپ ہی آرام کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ کہاں ملیں گے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ جن سے ہم نے ایک لفظ بھی پڑھا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے مقامات عالیہ سے نواز دے۔ اگر ہم سے کوئی گستاخی ہوئی ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اس کے بعد تو سچی بات ہے، ہمیں تو بھائی کوئی نظر نہیں آیا، تم خوش قسمت لوگ ہو، تمہیں پیر بھی مل جاتے ہیں، مولوی بھی مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں تو کوئی نظر نہیں۔ اب ہم تو جدھر بھی دیکھتے ہیں نا، یا اندھیرا ہے یا مداری ہے۔ 1400 سال میں کسی مولوی تو مولوی جاہل نے بھی جھوٹ بولا ہوگا کہ خواب میں حضور آئے ہیں اور فرمایا تمہارے مدرسے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔
1400 سال میں، میرے خیال میں تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اللہ کے نبی کا تو وہ مقام ہے کہ حضور معراج پہ جائیں تو 1,24,000 پیغمبر استقبال پہ کھڑا ہے۔ ہم کون ہیں کہ ہمیں کہیں ٹکٹ کا انتظام کرو؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ جی رات مجھے حضور کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بندے ہو یار، ہم تو ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے پڑھاتے اللہ کا شکر ہے اتنا عرصہ گزر گیا، ہمیں تو تصور میں خواب میں حضور کا روضہ بھی نظر نہیں آتا، حضور کی زیارت تو بڑی بات ہے، حضور کی زیارت تو بڑی بات ہے۔ اور جن کو حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے وہ پی جاتے ہیں، وہ اشتہار نہیں لگاتے، پھر ان میں تبدیلی آتی ہے کہ ان کا چہرہ، ان کے عادات، ان کے اعمال، ان کے افعال۔ کیوں؟ جس بندے نے اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا پھر وہ داڑھی منڈوائے گا؟ جس نے حضور کی داڑھی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہو وہ کیسے پھر داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ جس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، جس کو حضور کی عادات کا، حضور کے رنگ، حضور کے فضائل، حضور کے مقام کا پتہ لگ جائے، سبحان اللہ، پھر وہ لوگ تو پھر پی جاتے ہیں۔ ہاں کوئی وجہ ہوتی ہے تو ظاہر کر دیتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ حقیقتاً اللہ والوں پر آسمان بھی روتے ہیں اور زمین بھی روتی ہے۔ وقال سفیان الثوری نبی یحییٰ القطان مجاہد بات رضی اللہ عنہ قال قال یقال تبکی الارض للمؤمن 40 صباحا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا بندہ مر جاتا ہے تو آسمان 40 دن تک اس پہ روتا ہے۔ وقد قال مجاہد وسعید بن جبیر وغیر واحد وقال مجاہد ایضا ما بات مؤمن الا بکت علیہ السماء والارض 40 صباحا۔ حضرت مجاہد بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ مر جاتا ہے تو آسمان 40 دن تک روتے ہیں۔ قال فقلت له تبكي الارض، زمین بھی روتی ہے۔ فقال تاج مال الارض لا تبكي الى عبد قال يامرها بالركوع والسجود۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا زمین بھی روتی ہے؟ فرمایا عجیب بات کر رہے ہو، وہ زمین کیسے نہ روئے گی جس کو اس نے اپنے سجدوں سے آباد کیا ہوا تھا، وہ اس کو یاد کر کے کیسے نہ روئے۔ وبال السماء لا تبكي الى عبد كان تكبيره وتسبيحه ادبي كدبي النحل۔ اور فرمایا آسمان کیسے نہیں روئیں گے جس کا ہر وقت ذکر تھا، تسبیح تھی، تحمید تھی، نماز تھی، رکوع تھا، سجود تھا۔ وقال قتادہ كانوا اهون على الله عز وجل من ان تبقى عليهم السماء والارض۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت اور عزت بھی نہیں تھی کہ ان پہ آسمان و زمین روتے، یعنی فرعون اور آل فرعون پہ۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا استاد بن صابق بن عبید المکتبی ان ابراہیم قال ما بکت السماء منذ كانت الدنيا الا على اثنين۔ حضرت عبید فرماتی ہیں کہ آسمان کسی پہ نہیں روئے مگر دو پہ روئے ہیں۔ میں نے پوچھا الیس السماء والارض تبکی علی المومن، میں نے پوچھا کہ آسمان و زمین تو مومن پہ بھی روتے ہیں؟ کہاں؟ کہنے لگے ہاں روتے ہیں۔ ذاک مقام ہو حیثیت عمل ہو، یعنی صرف وہ جگہ روتی ہے جہاں سے اس کا اعمال جاتے تھے، سارا آسمان نہیں روتا ہے۔ قال تدیما بکا السماء قلت لا تحمر وتصير وردة كالدهان۔ انہوں نے فرمایا آسمان ایسے روتا ہے کہ سرخ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی تیل کو آپ گرم کرتے ہیں تو اس کی تلچھٹ کا رنگ ہو جاتا ہے، یہ آسمانوں کا رونا ہے۔ ان یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما، کہ جب حضرت یحییٰ ابن زکریا کو شہید کیا گیا تو آسمان سے خون ٹپکا۔ وَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا قُتِلَ احمرت السماء، اور اسی طرح حضرت حسین ابن علی جب شہید ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا، لیکن یہ روایات کوئی صحیح نہیں پہنچی ہیں۔
حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الزبيد حدثنا جرير جديد بن زياد قال لما قدر حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما مرت آفاق السماء 4 اشهر، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو 4 مہینے تک آسمان سرخ رہا. قالی حدیث احمرار ہوا، بکا ہوا، اس کا سرخ ہونا اس کے رونے کی علامت ہے. وہاں قضا قال الصدی الکبیر وقال حسین بکا ہوا انت مر اطرافها. وذكروا ايضا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه انه ما قلب حجر يومئذ لا وجدت الدم النابيد. کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے خون ہوتا. وَأَنَّهُ كُسِفَتِ الشَّمْسُ، سورج بے نور ہو گیا. وَحَمَرَّ الْأُفُقُ، اور افق آسمان سرخ ہو گیا. وَسَقَطَتْ حِجَارَةٌ، پتھر گرے. وَفِي كُلٍّ مِّن ذَلِكَ نَظَرٌ، اس لیے مفسر نے فرمایا ان ساری روایات میں اعتراض ہے، کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہے. یاد رکھو کہ اگر ایسی باتیں ہوتی کہ آسمان سے 4 مہینے خون بستا رہے تو حضور پاک سے تو حضرت حسین کا شان زیادہ نہیں ہے نا. اس لیے یہ روایات صحیح نہیں ہے. اصل میں شیعہ حضرات جو ہے نا یہ روایتیں بنانے میں بڑے بادشاہ ہیں. جھوٹی روایات گھڑنا ان پہ بس ہے. یہ روایتیں گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دیتے ہیں. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ صَخَبِ الشِّيَّةِ، اس لیے مفسر کہتے ہیں واضح ہو رہا ہے کہ یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی بات ہے. وَكِذْبُهُمْ، ان کا جھوٹ ہے. لیعظم الامر شکان وزین، تاکہ وہ بات کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت بڑی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جھوٹ بھی بولا جائے. ولكن لم يقعد الذي اخترقوا وكذبوا وكذب كما هو آدم من قتل الحسين رضي الله تعالى عنه كشيء ما ذكروه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کسی بھی بڑی شہادت تو حضرت علی کی ہے. ان کے لیے تو خون نہیں بہا، نہ ان کے لیے خون نکلا، نہ آسمانوں سے کوئی خون پتھر برسے ہیں. تو ولم یکا شیء من ذلک قدر ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افضل عنہ بالاجماع، اور حضرت علی کی شان حضرت حسین سے بالاجماع زیادہ ہے. ولم یکا شیء من ذلک عثمان فاضل اللہ عنہ قدر محصور مظلوم یکن شیء من ذلک. حضرت عثمان مظلوم محصور پیاسے شہید ہوئے، پھر بھی یہ نہیں ہوا. وعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قتل فی المحراب فی صلاۃ الصبح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں محراب مسجد کے اندر شہید ہوئے. یہ واقعات نہیں ہوئے. فرمایا وکان مسلم لم تترک مصیبتا کذالک شیء ذلک وهذا رسول اللہ. اور فرماتا ہے کہ سب سے بڑی شان میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے. وهذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو سید البشر فی الدنیا والآخرہ. آپ دنیا و آخرت میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب کے سردار ہیں. یوم مات لم یکن شیء ما ذکروه ویوم مات ابراہیم ابن نبی اسم خضرت الشمس قال خسفت لابراہیم وصلی بهم رسول اللہ صلاۃ الکسوف وخطبهم وبین لهم ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. اب کہتے ہیں کہ جس دن حضرت کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ سورج کو اسی لیے گرہن لگا ہے کہ حضور کا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہیں. حضور پاک نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، اس کے بعد فارغ ہوئے. آپ نے فرمایا لوگوں سمجھ لو، یاد رکھو ان الشمس والقمر، آسمان پہ سورج ہے یا چاند ہے، ان کا کسوف گرہن نہ کسی کی موت کے لیے ہوتا ہے نہ حیات کے لیے ہوتا ہے. انہما آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. وقولہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ يَمْتَنُّ عَلَيْهِمْ تَعَالَى بِذَلِكَ حَيْثُ أَنْقَذَهُم مَّا كَانُوا فِيهِ مِنْ إِهَانَةِ فِرْعَوْنَ وَإِضْلَالِهِ لَهُمْ وَتَسْخِيرِهِ إِيَّاهُمْ فِي الْأَعْمَالِ الْمُهِينَةِ الشَّاقَّةِ. اللہ پاک احسان فرماتے ہیں بنی اسرائیل پہ کہ یاد کرو ہم نے تم کو فرعون کے ظلم سے بچایا. فرعون نے جیسے تم کو ذلیل کیا ہوا تھا اور محنت شاقہ والے کاموں میں ڈالا ہوا تھا، ہم نے تم کو نجات دی. انہو کان عالیا مستکبرا، فرعون بڑا متکبر تھا.
جبارا عنیدا، بڑا سرکش تھا، کا قولی عز وجل ان فرعون علا فی الارض وقوله جلت واستكبروا وكانوا قوما عالين، اے من المسرفین مسرف فی امرہ سخیف الرأی علی نفسہ، وہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا اور اپنے بارے میں غلط خیالات رکھنے والا کہ نعوذ باللہ میں رب ہوں اور میں یہ ہوں۔ اور اللہ نے احسان فرمایا بنو اسرائیل پہ، فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے علم کے ساتھ ان کو عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ عَلَىٰ مَنْ هُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ، عالمین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جتنے انسان تھے اور جن تھے اس زمانے میں، ان پہ فضیلت دی ہے۔ وقال قتادہ اختیروا علی اہل زمانہم ذلک وکان کل زمان عالما، وہذا كقوله تعالی یا موسی ان اصطفیتک علی الناس، اے اہل زمان ذلک قولی عز وجل مریم علیہ السلام اصطفاک علی نساء العالمین، اے فی زمانها، جیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو لوگوں پہ چن لیا ہے، جیسے فرمایا بی بی مریم کو کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کی عورتوں سے چن لیا ہے، مانا اس زمانے میں جو تھی۔ وَإِنَّ خَدِیجَہ رضی اللہ عنہا افضل منها ومساوتنا فی الفضل، بی بی خدیجہ جو ہیں آپ سے افضل تھیں یا برابر تھیں۔ وَقَدْ آسِیَةَ بِنْتَ مَزَاحِمَ امرأۃ فرعون، وفضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام، اور بی بی عائشہ کی شان تو بی بی عائشہ کی شان ہے، ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی سارے طعام پہ۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، آتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحُجَّجِ وَالْبَرَاهِينِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ اخْتِبَارٌ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ لِمَنْ اهْتَدَىٰ بِهِ، اور ہم نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دی جن میں ان کا امتحان تھا، اختبار تھا۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا، یہ غلط ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ ایک نفلی طواف کر کے دوبارہ صحیح کر کے صفا دوڑو اور یہی نیت کرو جو میں نے غلطی کی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ بہرحال مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، کسی جگہ بھی 40 نمازیں پوری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے مکے میں عمرہ کیا، گھنٹے کے بعد چلا گیا، عمرہ ہو گیا۔ ایک آدمی مدینہ پاک میں جاتا ہے، 2 رکعت حضور کی مسجد میں پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھا، گاڑی پہ بیٹھا، واپس آ گیا، حاضری ہو گئی۔ 40 نمازیں پڑھنے کی جو حدیث ہے وہ مدینہ منورہ کے لیے ہے کہ اگر 40 نمازیں ایسے پڑھے کہ اس کی کوئی جماعت بھی ضائع نہ ہو، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ وہ ایک فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بھائی میقات جو ہیں وہ صرف 5 ہیں، یاد رکھو۔ ایک میقات ہے ذل حلیفہ، جہاں سے مدینہ منورہ کے احرام باندھتے ہیں۔ اس کے بعد میقات ہے جحفہ، جو رابق کے قریب ہے۔ اس کے بعد میقات ہے یلملم، جو یمن کے آنے والوں کے لیے اور انڈیا پاکستان والوں کے لیے اگر بحری جہاز میں آئے۔ اسی طرح ایک میقات ہے قرن المنازل، یہ شام والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک میقات ہے وادی السیل کے راستے میں جب آپ طائف جاتے ہیں۔ یہ 5 میقات ہیں، ان سے مکے آنے والا بغیر احرام کے نہ گزرے۔ باقی مسجد عائشہ جو ہے یاد رکھو، ایک ہے حرم اور ایک ہے حرم کے باہر علاقہ، وہ ہے ہل۔ تو حرم کے باہر جو ہے وہ ہل ہے۔
اب اگر مکے میں رہتے ہوئے کسی آدمی نے عمرہ کرنا ہے تو لازم وہ ہل میں نکلے، تو قریب جگہ مسجد عائشہ ہے، لہذا مسجد عائشہ سے کر لے یا جعرانہ سے کر لے، لیکن یہ میقات کا عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرہ تو ہو جاتا ہے، میقات کا عمرہ وہ ہے جب تم اپنے ملک سے آتے ہوئے احرام باندھتے ہو، میقات کا عمرہ وہ ہے جب تم مدینہ منورہ سے آتے ہوئے احرام باندھو گے۔ کہتے تھے کہ مکہ میں رہنے میں یا مدینہ پاک رہنے میں عمرہ کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، ان کا ملنا جائز ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ عمرے کے بعد بیوی بھی حرام ہو گئی۔ اچھا، یہ مکے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر ملنے کے پیدا ہوتے ہیں، اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی عقل کرو، تمہاری بیوی ہے، احرام ختم ہو گیا، پابندی ختم ہو گئی۔ صفا مروہ میں کوئی نفل نہیں ہوتے۔ اور یار ہمارا پاکستان میں مکان ہے، اس کا کرایہ، ہم یہاں رہتے ہیں۔ خدا کے بندے کیوں تمہارے دماغ میں یہ بھائی وہ ایک ہی آدمی ہے یہ باتیں پوچھتا ہے؟ ایک موٹی بات رکھو، تمہارا پاکستان میں مکان ہے، انڈیا میں ہے، کہیں ہے، کسی جگہ آسمانوں میں تم نے محل لیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ سارے سال کا حساب کرو، تمہارا خرچہ، کرایہ، کھانا پینا، بیوی بچہ، سارے خرچ کے بعد اگر پیسے اتنے بنتے ہیں کہ نصاب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دو گے؟ نہیں بنتے، نہیں دو گے، بات ختم۔ یہ کیا کہ وہاں کا کرایہ کم ہے اور یہاں کا کرایہ زیادہ ہے اور کرایے میں زکوٰۃ، یہ کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ سال کے بعد ہمارے پاس پیسے کتنے، مثلا میری 10 لاکھ آمدنی ہے، 10 لاکھ خرچ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب بچا ہی نہیں تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اگر تمہارے پاس سارے اخراجات، کرایہ ورایا بھرنے کے بعد دیکھا پیسے بچ گئے، اب دیکھو وہ پیسے جو ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں، زیادہ ہے، زکوٰۃ دو، نہیں ہے نہ دو۔ یہ کیا کہ اس کرائے کو اس کرائے سے ملائیں اور اس کرائے پہ زکوٰۃ، اس کرائے پہ زکوٰۃ، یہ کیا بے وقوفی والی بات ہے؟ اگر دین محبوس جو ہے نصاب سے زیادہ ہو تو قبل القبض دائن کو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پہلے قرض ادا کرو، قرض سے بچے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے سوال کرتے ہیں، ایک ہوتے شرارت کرتے ہیں، یہ وہ شرارت والا ہے، ورنہ اس کو دین محبوس اور دائن کا کیسے پتہ ہے؟ مانا ہے کہ مولوی ہے شرارت سے، مولوی کا کام یہی ہوتا ہے۔ میرے جیسے مولوی جو علماء ہیں ان کے تو ہم جوتے کے برابر بھی نہیں۔ قرآن یاد کر کے بھول گیا، توبہ کرو۔ قرآن یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرو اور پھر روزانہ لگے رہو، چاہے 1 آیت 2 آیت 3 آیت یاد ہو نہ ہو، تمہارے ذمہ محنت کرنا ہے۔ کہتے جی کہ بیوی جو ہے وہ اپنے مرد کے اعضائے تناسل کو چوس سکتی ہے، باقی یہی مسئلے رہ گئے ہیں نا۔ اب اس کے لیے ایک مولوی رکھو الگ، جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو اس کو پیشاب والی جگہ پر لگاؤ گے نہ کوئی حل۔ اور فلمیں دیکھو، انشاءاللہ پیشاب بھی پیو گے بیوی کا تم، انشاءاللہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم دیکھ لیں۔ اینٹی سیپٹک ہے، بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے، اینٹی بائیوٹک نہیں لینا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ ان کو یہ سوال پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتا، کوئی ضمیر بھی اندر مر گیا ہے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں، آگے پیچھے کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں۔ نماز بندگی ہے، بندگی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، عاجزی کے ساتھ کھڑے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ آپ کو قرآن حدیث آتا ہے تو پھر مجھ سے روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، تمام انبیاء زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو اللہ نے عقل چھین تو نہیں لیا، وہ پردہ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا۔ اگر شہید زندہ ہے تو لاکھوں
شہید بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ عجیب بات ہے کہ شہید زندہ ہے، نبی مردہ ہے. بہرحال نعت کہنا جائز ہے. حضرت حسان بن حضور کے شاعر تھے، حضور کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے، کوئی منع نہیں. بی بی عائشہ نے حضور کی شان میں نعت کہی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے ہیں. معنی یہ ہے کہ وہ شرک کے لفظ نہ ہوں اور یہ گانا بجانا نہ ہو. یہ جو آج کل تم نے نعت خواں ڈھونڈے ہوئے ہیں نا، یہ جو پیچھے طبلے ہیں اور باجے ہیں اور گاجے ہیں اور گانے ہیں اور ردھم ہیں اور آوازیں ہیں اور فلمی دھنوں کی نقل ہے، یہ تو قیامت میں پکڑے جائیں گے. ان کے پکڑنے والا خود اللہ کا نبی ہوگا. ایک عورت نے احرام باندھا ہوا تھا، حیض آ گیا، احرام کھول دیا. کون سا احرام کھول دیا؟ رومال کھول دیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ پورا کرے. عمرے کے لیے اگر مسجد عائشہ سے کرو جائز ہے، جیرانہ سے کرو جائز ہے، عرفات سے کرو جائز ہے، جدہ سے کرو، لیکن جو میقات کا ثواب ہے وہ تو نہیں ملے گا. میقات مدینے میں ہے. سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے نہیں، ان کو ہدیہ دیں. کیوں اپنے مال کی میل جو ہے وہ سید کو دیتے ہو؟ نمازی کے آگے جو ہے کہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے. اگر ایک آدمی نے پلاٹ لیا ہے کہ جب اس کی قیمت چڑھے گی تو بیچ دوں گا، اس کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی. ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھنی ہوگی کہ پچھلے سال ہم نے 10 لاکھ کا لیا تھا، اب 12 ہو گیا تو 12 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. جو زیور ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر کوئی عزیز زندہ ہے، اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو. کہتے جی کہ اگر امام مسجد مقرر ہے، تنخواہ لیتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھاتا، کبھی مؤذن پڑھاتا ہے کبھی طالب پڑھاتا ہے، تو وہ قیامت میں جواب دے گا. جب پیسے لیتا ہے تو وقت پورا دینا چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا منظور ہوتی ہے. حضور نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، نمازوں کے بعد جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. جھگڑا ہے ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے میں، دعا میں تو کوئی جھگڑا نہیں. حضور پاک کا جب نام آئے تو درود شریف پڑھنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. انگوٹھا چومنا جو ہے یہ بدعت ہے اور گھڑی ہوئی بات ہے. انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ پہ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے بھائی، پتہ نہیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے. رات کو میں دیر سے سوتا ہوں، فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں، بالکل ناجائز. ایک ہے اتفاق سے نیند آ جائے، ایک تم نے روز تماشا بنایا ہوا ہے تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے نفلی عبادت کریں، خیرات کریں، سب کا ثواب ملے گا. اگر ہم کسی کو معاف کر دیں، بس معاف کر دیا، بات ختم. بار بار نہ اس کو احساس دلائیں. اگر احرام کی حالت میں خارش میں 1-2 بال ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. شادی کے بعد عورت کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ دونوں کی. یہ جو
آگ جلاتے ہیں بلوچ چوری کے لیے، بالکل گناہ ہے. آگ کی سزا دینا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، بالکل حرام ہے. بہرحال آپ نے قربانیاں کی تھیں، دیر ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی، اللہ قبول فرمائے. قربانی ہو گئی، اللہ قبول کرے. یہ جو کم پیسوں میں گندم خرید لیتے ہیں یہ حرام ہے. جب گندم ہے نہیں خرید کیا رہے ہو؟ فصل پہ دوں گا، فصل نہ ہو پھر جب چیز ہی موجود نہیں تو کیا بیچ رہے ہو؟ یعنی جو پرندے اڑ رہے ہیں میں تمہیں بیچتا ہوں 2000 میں، جب تک تمہارے ہاتھ میں چیز نہیں بیچ کیا رہے؟ مٹی بیچ رہے ہو. کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں بعض مسجدوں میں فضائل اعمال ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، تو آپ وہ نہ پڑھا کریں، آپ کوئی اور رضائل اعمال لکھ لیں. وہ تو فضائل ہے نا، آپ رضائل پہ ایک کتاب لکھ ڈالیں. اللہ کے بندے فضائل اعمال پڑھیں گے، لوگوں کو ترغیب ہوگی، تو اس میں کیا گناہ ہو گیا؟ اگر ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں چونگم کھا لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے ہاتھوں پہ عمرے میں اچار لگ گیا پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے عمرہ کر لیا، پہلے اپنی بہن کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں. تراویح 20 رکعت ہے، اسی پہ اجماع ہے. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت حرمین میں پڑھی جاتی ہے. انگوٹھا چومنا بدعت ہے. جانوروں کی تصویر بنانا حرام ہے. بیٹے قرآن کی تعلیم، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، عالم بنائے، علم نصیب فرمائے. اللہ کے نبی بالکل اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی حیات کا منکر صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے نبی کی حیات کا منکر نہیں. اللہ نے اپنے پاک نبی کو ایک دفعہ معجزہ ہے کہ دکھلا دیا، فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو یہ ایک گھڑی تھی، وقت تھا، یہ نہیں کہ ہر وقت. اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی اولاد، آپ کے نواسے، سب اہل بیت ہیں. صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں سے پوچھو، مجھے کیا پتا. کسی صوفی سے جا کے مسئلہ سمجھو تصوف کا. سبز پگڑی باندھنا سنت ہے؟ بالکل سنت نہیں. حضور نے کبھی باندھی نہیں تو سنت کیسے ہو گئی؟ سنت تو وہ چیز ہوتی ہے جس پہ حضور پاک نے عمل فرمایا. اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد اس طرح نہ پھروائے، مشین پھروا دے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ حج کا فارم پاس کرا دوں گا، 10,000 رشوت دو. بالکل نہ دو، اللہ کو منظور ہے آ جاؤ گے، ورنہ رشوت دے کے حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حرم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. غریب لوگ ہیں، 500-600 ریال تنخواہ ہے، اس پہ آج گزارا ہوتا ہے. 500-600 ریال کی تو بندہ چائے پی جاتا ہے. حرم میں کوئی سوال کرے، بالکل دے سکتے ہیں. جو باہر سے مرغی آتی ہے نہ کھائیں، جو اس ملک کی مرغی ہے وہ کھا سکتے ہیں، وہ صحیح ذبح ہوتی ہے. حضرت شاہ اسحاق کی اولاد نے ہجرت کی تھی، بالکل کی تھی، لیکن اب ان کے خاندان میں کوئی بندہ باقی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بہتان باندھتا ہے، جھوٹی شکایتیں کرتا ہے، اس کی شرارت کے بارے میں لوگوں کو بتانا وہ جائز ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ غیبت تب ہوتی ہے جب تم بلا وجہ بتاؤ.
اگر ایک آدمی چوری کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ رات ہم اس کے گھر میں چوری کریں گے، ان کو بتا دیا یہ تو غیبت نہیں ہے، تو بتانا چاہیے، مسلمان کو بچائیں نقصان سے۔ ملتزم پہ سینہ لگانا سنت ہے۔ اگر میں نے ظہر کی نماز کے بعد جانا ہے، طواف الوداع کر لوں پہلے، کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کی نماز میں فرق ہے، عورت جو ہے سینے تک ہاتھ اٹھائے، مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ عورت اپنی ٹانگیں نکال کے اپنے زمین کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو لگائے تاکہ وہی استر اللہ، اس کے لیے زیادہ پردہ اسی میں ہے۔ کہتے جی بال عمرے میں کاٹ رہے تھے تو خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، خون بھی تمہارا نکلا، سزا بھی تمہیں دی جائے، اچھی بات ہے بھائی، تمہارا خون جو نکلا ہے وہ کافی ہے، سزا تو ہو گئی نا، اب مزید تم نے خام خواہ خون نکالنا ہے بکرے کا۔ طواف کے دوران عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، آج کل تو مردوں کو کرنا چاہیے۔ مردوں میں غیرت ہوتی تو عورت بغیر پردے کے آ جاتی، جب ہماری غیرت ختم ہو گئی پردہ کس بات کا؟ پردہ ہوتا ہے مرد سے، ہم تو مرد رہے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ بالکل پڑھنی چاہیے۔ یا رسول اللہ لکھنا منع ہے، یا حرف ندا ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے، لکھنا ہے لکھو محمد الرسول اللہ۔ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ بیت اللہ میں امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، بالکل تمہارے ملک میں پڑھیں، حرم کے پیچھے نہ پڑھیں۔